بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد والمکذب بقدر اللہ والمتسلط بالجبروت لیعز من اذلہ اللہ ولیذل من اعزہ اللہ والمستحل لحرم اللہ والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ الی آخرہ۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ شروع کی تھی، اس کے اندر ابتدا میں یہ کہا تھا کہ 6 بندے یا 6 قومیں ایسی ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود بھی لعنت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت فرمائی، اور جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ تو ان میں سے پہلے آدمی کا اور قوم کا ہم نے ذکر کر دیا تھا، الزائد فی کتاب اللہ، جو قرآن مجید میں زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ الفاظ کے لحاظ سے ہو یا حکم کے لحاظ سے ہو یا مفہوم کے لحاظ سے ہو۔ ہم نے اس کا تفصیلی بیان کل کر دیا تھا۔ تو آج کے اس مختصر سے وقت میں، مختصر سے درس میں، اگلے 4 مراحل، 4 ان بندوں کا یا 4 ان قوموں کا ذکر کیا جائے گا، اور 6 نمبر پر اس کا تعلق سنت سے ہے، تو اس کو کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے والمکذب بقدر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کے تمام نبیوں نے لعنت کی ہے، جو تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ چونکہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ ہم جب ایمان مجمل اور مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں نے ایسے بندے پر لعنت کی ہے جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے، اور باقی اس کی تفصیلی گفتگو پہلے کئی درس میں گزر چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر والمتسلط بالجبروت، اور کوئی آدمی اپنے جبر کے ساتھ، قہر کے ساتھ حکمرانی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لیعز من اذلہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن کو ذلیل کیا یہ ان کو عزت دے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ذلیل کیا یہ ان کو کیا کرے؟ عزت دے۔ لیذل من اعزہ اللہ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ان کو یہ ذلیل کرے۔ یعنی کہ لوگ حکومت حاصل کرتے ہیں، آج آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ہر چیز کا نام لے کر ہی اس کو بیان کیا جائے، آپ کے سامنے ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی وہ علماء طبقہ، دیندار طبقہ، اور دین کے اندر جو کام کرنے والے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں بنانا اور علماء کو ذلیل کرنا، یہ آج آپ کے سامنے ہے۔ اور جو دنیا دار قسم کے، فاسق ترین قسم کے لوگ ہیں، جن کو شاید نماز بھی سیدھی نہیں آتی، ان کو کتنی عزت دی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن یہ حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ 4 دن کی یہ حکومت ہے، آج ہے کل یہ نہیں ہوگی۔ لیکن آج تک آپ نے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی سیاستدان کا 1 لاکھ سے زیادہ جنازہ گزرا ہو، لیکن اس دین کے ساتھ وفا کرنے والا، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اگر وہ ایک نعت خوان ہی کیوں نہ ہو تو 1 لاکھ سے زیادہ اس کا بھی جنازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دین کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے نا اس کی سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ اربوں خربوں کے اگرچہ مالک ہیں، سیاستدان ہیں، زبردستی ہم پر متسلط ہو چکے ہیں اور یہ حکومت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کرنے دیں، لیکن یاد رکھیں ایسی حکومت کا کیا فائدہ کہ جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی بھی لعنت ہے۔
تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ بہرحال جو اس طرح حکمرانی کرتے ہیں کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ان کو یہ ذلیل کریں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ان کو عزت دیں، تو ایسی حکمرانی کرنے والوں پر بھی اللہ اور اس کے نبیوں کی لعنت ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حکمرانی صرف ملکی سطح تک محدود نہیں ہے، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر بھی حکمران ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا حکمران ہوتا ہے، جو ایک مسجد کا سربراہ ہوتا ہے وہ مسجد کا مجازی طور پر حکمران ہوتا ہے اس کے انتظام و انصرام میں۔ اسی طرح جو ایک مدرسہ کا محتمم ہوتا ہے وہ مدرسہ کا حکمران ہوتا ہے۔ جیسا حکم ان حکمرانوں کے لیے ہے ایسا حکم ان حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ اگر یہ اس طرح اپنی حکمرانی حاصل کرتے ہیں، ہم نے ایسی ایسی مساجد دیکھی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں سے سنا ہے جن کی انتظامیہ شاید سال میں 1 یا 2 بار مسجد میں آتی ہو، جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، صرف ان کو مسجد کا انتظامیہ صدر بنایا جاتا ہے، یا وہ خود اپنی صدارت حاصل کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے، ہم بہت پیسے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کوئی بھی حکمران ہو، اپنے گھر کے حکمران سے لے کر ملکی سطح تک جو بھی حکمرانی ایسے طریقے سے حاصل کرتا ہے کہ وہ زبردستی کرتا ہے اور پھر وہ انصاف نہیں کرتا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ان کو عزت دیتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ان کو ذلیل کرتا ہے، ان سب کا معاملہ یہی ہوگا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی بھی لعنت ہوگی۔ لہذا یہ نہ سمجھیں کہ وہ حکمران جو ملکی سطح پر ہیں یہ حکم صرف ان کے بارے میں ہے، ہم یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی اپنے گھر کے حکمران ہیں، ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، اگرچہ زیادہ نہیں تھوڑی ہے تو ہم سے بھی اس کا سوال ہوگا، لہذا ہمیں بھی اس کے بارے میں احتیاط کرنی ہوگی۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ اِطْرَتِي مَا خَرَّمَ اللَّهُ، یعنی کہ میری اولاد کے حوالے سے، میرے خاندان کے حوالے سے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ ان کو حلال جانتا ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے، یعنی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میری خاندان کے حوالے سے یعنی کہ اہل بیت کے حوالے سے حرام کیا وہ ان کو حلال جانتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ان کو اذیت دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جو ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی طرح جو اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ وہ غلط معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ علماء نے تو بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے، جو اس کا ایریا ہے اس کے قریب قریب اگر ہم خانہ کعبہ کا حیا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو ہم اس زمین کا بھی احترام کرتے ہیں جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا احترام کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ جن جن چیزوں کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ غیر انسان ہو، ہم ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسبت کی وجہ سے ان کا حیا کریں، چاہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہو چاہے وہ اہل بیت اطہار کی جماعت ہو۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہر ایک صحابی سے محبت بھی رکھتی ہے، عقیدت بھی رکھتی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت کے ہر فرد سے محبت رکھتی ہے۔ 5ویں نمبر پر وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ، یعنی کہ وہ بندہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، تمام نبیوں کی لعنت ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ اس کو حلال جانتا ہے۔ یقیناً آج تک میں نے کوئی ایمان والا ایسا نہیں دیکھا، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں ہر ایمان والے سے، لیکن کوئی بندہ مومن اس نیت سے گناہ نہیں کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز ہے اور میں اس کو حلال جانتا ہوں۔ غفلت ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، لیکن کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں جانتا۔ تو آج کے درس میں ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، جو بندہ ایسے اعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی بھی لعنت ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ سنت کے متعلق ہے، تو چونکہ سنت کے ساتھ ہمارا کافی تعلق ہے اس لیے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔